آپ دیکھ رہے ہیں داستان کدا۔ پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے۔ تحریر ریحانہ امجد بخاری۔ قسط نمبر 6۔ آؤ کہ میں کدے کو سپرد خدا کریں، کچھ شیخ آ گئے ہیں شرابوں کے درمیان۔ پیروں میں پشاوری چپل، کھلے کھلے پائنچوں کی شلوار، اس کے اوپر قمیض اور اس سے اوپر اس کی مخصوص وضع یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ آنے والا پٹھان۔ سبھی حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ان کی حیرت بھری نظروں سے پریشان ہوئے بغیر بڑے آرام سے آ کر ان کے قریب زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ پھر فرزان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سنگیش ہے۔ فرزان جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ گویا ہوا، سنگیش ہے، جوڑے تگڑے، وہ خانہ ادھر کیسے؟ وہ منا ہم ادھر تمہارا کارخانہ گیا تھا، دیکھا تم لوگ ادھر نہیں تھا، ہم سمجھ گیا کہ تم ادھر ہی ہو سکتا ہے، بس ہم ادھر آ گیا۔ فرزان کی نظریں اٹھیں اور اپنے ساتھیوں کے چہروں کا طواف کرنے لگی۔ شاید سب کو ہی محبوب خان کا اس طرح وہاں چلے آنا ناگوار گزرا۔ محبوب خان جلال زئی قبیلے کا فرد تھا اور لنڈی کوتل سے تعلق رکھتا تھا۔ محبوب خان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت وہ جس عمارت میں موجود ہیں وہ فرزان کی ورکشاپ کے بالکل قریب اور ورکشاپ کے مالک شیخ صدیق ہی کی ملکیت ہے، جو تعمیر ہوتے ہوتے نامعلوم کن وجوہات کی بنا پر روک دی گئی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ لوگ فراغت کے وقت اکثر یہاں آ کر بیٹھتے تھے۔ محبوب خان کی فرزان سے الیک سلیک چائے والے رانا صاحب کے ہاں اس وقت ہوئی تھی جب وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں بیٹھا چائے پی رہا تھا، اور محبوب خان ان سے پہلے ہی وہاں پر موجود چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک موبائل پر ایک میسج ریسیو ہونے پر فرزان نے بآواز بلند وہ میسج اپنے دوستوں کو سنایا۔ سب کھل کر ہنسے تھے، لیکن محبوب خان پر نظر پڑی تو فرزان قدرے شرمندہ سا ہو گیا، کیونکہ موبائل پر ایک جوک موصول ہوا تھا جو پٹھان سے متعلق تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک پٹھان ان کے قریب ہی موجود تھا۔ فرزان نے خجالت مٹانے کے لیے اسے مخاطب کیا، خان صاحب موبائل پر پٹھانوں سے متعلق اتنے بے تحاشا جوک آتے ہیں، آخر کیوں؟ منع اس لیے کہ پٹھان ہمیشہ بعد میں سوچتے ہیں۔ اس نے پٹھان کے ساتھ ایک فحش گالی جوڑتے ہوئے کہا، لیکن پھر شاید اسے اس کا احساس ہو گیا تو وہ شرمندہ سے انداز میں بولا، ہم بھی بعد میں سوچتے ہیں۔ فرزان کو اس کا یہ بے ساختہ انداز اور پھر فوری اعتراف اچھا لگا، سو اسی دن سے محبوب خان سے اس کی ہلکی پھلکی سی دوستی ہو گئی، جس کے بعد وہ اکثر اس سے ملنے کے لیے ورکشاپ کا چکر لگا لیا کرتا تھا، اور اس کے باقی ساتھی بھی اسے بطور محبوب خان اچھی طرح جانتے تھے۔ لیکن اس وقت اس کی یوں دخل در نامعقولات شاید کسی کو بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ آ گیا تھا تو کیا کہہ سکتے تھے۔ پھر فرزان ہی نے خاموشی کا سینہ چاک کیا، خانہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن خیریت تو ہے نا؟ منع خیریت میریت کو چھوڑو، ہم تو ادھر باری لگانے آیا ہے، ہم کو بھی باری لگواؤ۔ وہ منع بات یہ ہے کہ ہمارا مہمان آ گیا تھا، اس لیے ہمارا سامان اس مرتبہ جلدی ختم ہو گیا، ابھی ہم کل جائے گا تو اور سامان لائے گا۔ محبوب خان نے اطمینان سے جواب دیا۔ ادھ جلی سگریٹ جو اس وقت خلیل کے ہاتھ میں تھی، اس نے ایک نظر فرزان کی طرف دیکھتے ہوئے محبوب کی طرف بڑھا دی۔ محبوب خان نے سگریٹ پکڑی اور پھر ایک لمبا کش لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ احتیاط سے خان، احتیاط سے، خالص مال ہے یہ، کھاری کی طنزیہ آواز بلند۔ منع رہنے دو، خالص مال یوں گلا نہیں پکڑتا، تمہارا یہ خالص مال تو ہم مجبوری میں استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا سامان ختم ہو گیا ہے، ابھی ہم لائے گا تو تم کو چکھائے گا کہ خالص مال کیا ہوتا ہے۔ محبوب خان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور کش لگایا تھا، لیکن اس مرتبہ اسے کھانسی نہیں ہوئی تھی۔ خان ایسی بات نہیں ہے، یہ ندیم خان کا مال ہے اور ندیم خان ہمیشہ ایک نمبر مال لاتا ہے۔ اس بار خلیل نے کھاری کی وکالت کی تھی۔ منع ایک نمبر مال ندیم تو کیا اس کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، ادھر جو ایک نمبر مال ہوتا ہے نا، یہ ہمارا طرف 7 اور 8 نمبر کا مال ہوتا ہے۔ لنڈی کوتل کا خشک گردہ، چترال کا شیرہ، درہ کا چرس، یہ ندیم خان نے کدھر دیکھا ہوگا؟ یہ کچھ خاص جگہوں پر ہی پایا جاتا ہے، ہر بندے کو نہیں ملتے۔ محبوب خان کو بھی جوش ہی آ گیا تھا۔ فرزان جو اب پوری توجہ اور دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا، گویا ہوا، خانہ یہ بات تو تم ٹھیک کہتا ہے،
اصل میں تمہارے علاقے آزاد علاقے ہیں، وہاں تو پوست اور بھنگ کی باقاعدہ سے آزادانہ کاشت کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو قانون ہے، اس وجہ سے ہم لوگ یہ سب نہیں کر سکتے۔ ہاں ہاں، ہم جانتے ہیں تمہارا سب قانون مانون، ہمارا علاقہ میں یہ قانون نہیں ہے، وہاں ہمارا اپنا قانون ہے جو تمہارا قانون سے لاکھ درجہ اچھا ہے۔ ہم لوگ ملاوٹ نہیں کرتا۔ تمہارا لوگ ادھر سے مال لاتے ہیں، پھر اس میں مہندی اور پھر کچھ دوسرے کیمیکل کی ملاوٹ کرتے ہیں، پھر آگے بیچتے ہیں۔ ادھر سے 20,000 کا کلو اٹھاتے ہیں، لیکن جو پیور مال ہے وہ 35,000 روپے کلو سے کم میں نہیں آتے۔ وہ مال بڑا بڑا بزنس مین، سیاستدان اور محبوب خان جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے بولا، بس بس ہمارا منہ نہیں کھلواؤ۔ خانہ، سنا ہے کہ ادھر اسلحہ بھی عام ملتا ہے، جعلی کرنسی کا کام بھی ہوتا ہے تمہارے علاقے میں؟ فرزان نے سوالیہ نظروں سے محبوب خان کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں منا، اسلحہ تو ادھر بچہ بچہ لے کر گھومتے، ہر چیز ملتے، نوٹ موٹ کا کام بھی ہے ادھر، سب کام ہوتے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، محبوب خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا خان، ادھر سے کوئی مال شال منگوانا ہو تو کیا ہم منگوا سکتے ہیں؟ فرزان کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ محبوب خان نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، منا ہم ایسا کام نہیں کرتے، ادھر سے جو مال لاتے ہیں وہ کرایہ کش کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے مال منگوانا ہوتا ہے وہ ان سے کرایہ طے کرتے ہیں اور جس شہر میں مال چاہیے ہوتے ہے اس کو وہیں مل جاتے ہیں۔ ہم شریف آدمی ہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ محبوب خان نے جملہ مکمل کیا اور اٹھ کر باہر کی سمت چل دیا۔ فرزان پرخیال انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد پلٹ کر استاد اچھو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پوشیدہ ہے جس مٹی میں آدم کا فسانہ، ہوتی ہے شروع میری کہانی بھی وہیں سے، جنت کے نظاروں کی طرف لوٹ کے آ جا، آتی ہے یہ آواز مجھے عرش بری سے۔ خون ہی خون تھا مقتل کے ہر ایک گوشے میں، ڈر کے قاتل سے میں سر اپنا کدھر رکھ دیتا۔ اذان کے دل و دماغ میں ایک چھناکا سا ہوا تھا، جیسے اچانک کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ ایک عجیب سی گونج تھی جس نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ فہیم کی آواز اسے صدائے بازگشت کی طرح چاروں طرف سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ الفاظ اس کی سماعتوں کو مجروح کر رہے تھے، اس کے پورے وجود کو زخما گئے تھے۔ اذان نے اپنی اس بے ساختہ کیفیت پر غور کیا تو اسے ایک عجیب سے احساس نے آ گھیرا، خوف کا احساس۔ ایک عجیب سا ڈر تھا، کسی کو کھو دینے کا ڈر، ڈر جو ایک سائے کی طرح انسان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ نئی نئی خواہشیں نئے نئے اندیشے پیدا کرتی ہیں، نئے نئے اندیشے نئی نئی خواہشیں تخلیق کرتے ہیں، اور خواہش کے ادھورا رہ جانے کا، پورا نہ ہونے کا ڈر تو ہر خواہش کے باطن میں چھپا ہوتا ہے۔ لیکن ڈر اور خوف کے باوجود انسان خواہش کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ چھن جانے کا احساس اسے خوف زدہ کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ خوف جو ایک مفروضہ ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما ہی نہیں ہوا، اندیشہ ہی تو کہلائے گا۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، محتاج تعبیر ہے۔ ماضی کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو، ایک تصویر ہی تو ہے، بے جان تصویر۔ حقیقت صرف حال ہے، حال زندگی ہے، جو ہوا سو ہو چکا، اور جو ہونا ہو وہ ہو جایا کرتا ہے۔ خوف کسی خطرے کو ٹال تو نہیں سکتا نا، صرف خوف زدہ رہنے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا نا۔ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمل کے لیے خوف سے نجات کی۔ تو اذان نے بھی عمل کیا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا عمل، اور جلد ہی وہ اپنے اس عمل میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ پھر وہ اپنے اسی مخصوص دلکش لہجے میں فہیم سے مخاطب ہوا۔ مائی ڈیئر رانا فہیم، سجدے سے انکار کرنے والا رحمت الہی سے مایوس ہوا تو مردود قرار دے دیا گیا۔ ابلیس کا معبود تو تھا، مگر محبوب کوئی نہیں تھا، اور لعین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انسان کی محبت کے بغیر اللہ کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے پرسکون ماحول میں صرف اذان کی گھمبیر آواز گونج رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں جو مقناطیسی کشش تھی، اور اس کی ذات کے گرد جو دلکشی کا حالہ تھا، اس سے وہاں موجود ہر شخص متاثر تھا۔
اس کی شخصیت بڑی مغلوب کر لینے والی تھی۔ فہیم نے اس کی شخصیت سے خائف ہوتے ہوئے اس کی بات توجہ سے سننے کا پوز دیا، جو اپنے اسی دلکش لہجے میں بول رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تو انسان سے محبت کرتا ہے، ابلیس اور اس کے پیروکار انسان سے محبت نہیں کرتے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور جس پر اللہ مہربان ہو۔ فہیم جو بظاہر بڑے انہماک سے اذان کی گفتگو سن رہا تھا، اس کے خاموش ہونے پر عجیب سے انداز میں گویا ہوا۔ دھت تیرے کی، پھر فلسفہ، آدھا گھنٹہ لیکچر جھاڑا ہے، مجال ہے جو ذرا سمجھ آئی ہو، گل بنتی ہے، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر اذان پھر مسکرایا اور بولا، مطلب سمجھ میں آتا تو آج تم اذان فیضی کی جگہ کھڑے ہوتے۔ خیر، میں ایک اور کوشش کرتا ہوں اور تمہیں ایک نظم سناتا ہوں، شاید تم سمجھ سکو۔ خلوص سجدہ سجود ان کا، محبتوں کا وجود ان کا، وہ سچے جذبے مہکنے والے، خوشی کے پنچھی چہکنے والے جو اب تو نایاب ہو گئے ہیں، اندھیری راتوں میں کھو گئے ہیں۔ وہ آرزویں دھنک میں لپٹی، وہ صورتیں چاندنی میں سپٹی، انا پرستی کی زد میں آ کر منافقت کی سنا کے نیچے ہر ایک لمحہ سسک رہی ہیں، تمام سوچیں دہک رہی ہیں۔ تو کاش کوئی پیام لائے، محبتوں کے سلام لائے، کہیں سے بادہ و جام لائے، کوئی سہانی سی شام لائے، تو پھر شکستہ وجود میرا بنا میں چاہت دوام پائے۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے شاید کہ دور حاضر کی نفسہ نفسی میں معجزوں کا ظہور ان کا، بتوں کی صورت میں نور ان کا۔ اذان کی آواز گونج کر خاموش ہو گئی تھی۔ ایک گہری خاموشی انسٹیٹیوٹ کی دیواروں پر چھا گئی۔ لگتا تھا کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر سب کو پتھر کا کر دیا ہو۔ اس سکون میں صرف وال کلاک کی مدھم سی ٹک ٹک اس خاموشی کو مجروح کر رہی تھی کہ اچانک ماحول جاگ گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا ہی خوبصورت نظم ہے۔ عبداللہ، علی اور ولیکہ نے بے ساختہ داد دی۔ اذان نے استفہامیہ نظروں سے فہیم کی طرف دیکھا، جو برا سا منہ بنائے میں نہ مانوں کی پالیسی پر عمل پیرا ڈٹائی سے کہہ رہا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اذان نے ایک طویل سانس لی اور اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ہاں میں جانتا ہوں، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے چند لمحوں کو رکا اور بولا، پنجابی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، گل سمجھ لئی تے رولا کی، اے رام رحیم تے مولا کی، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کہانی ابھی باقی ہے، پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں، صرف داستان کدا پر۔